ان کی طرف لڑ کے تو ٹوٹلی لڑک گئے، اب اللہ یاد ہی نہیں آ رہا، سارا کام چھوڑ دیا اللہ رسول کا رشتہ داروں کی خاطر۔ یا اللہ رسول پر پیار آیا تو رشتہ داروں کو سالوں سال نہیں پوچھ رہے، فون بھی نہیں کرتے۔ نہیں، یہی تو بیلنس ہے جو ہمیں رکھنا ہے، اور یہ واقعی آسان نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بندوں کے حق ادا کرتے کرتے وہیں جھکنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے حقوق کی حق تلفی ہونے لگتی ہے، ہمارا کام جو ہے اللہ کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ سفر کرنے لگتا ہے، نگلیکٹ ہونے لگتا ہے۔ اور اگر اللہ کا حق ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو بعض دفعہ رشتہ داروں کی حق تلفی ہونے لگتی ہے۔ تو ایک طرف ہو کر اللہ اللہ کرنا کچھ مشکل نہیں، یا صرف رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہو وہ بھی اتنا مشکل نہیں، دونوں میں بیلنس اسٹرائک کرنا یہ ہے بہت مشکل کام، اور اس کے لیے ہم کو کسی رول ماڈل کی ضرورت تھی۔ ہم کسی کو تو اپنے سامنے امیج بنا کے رکھتے کہ اچھا انہوں نے بھی تو یہ کام کیا، تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں۔ تو رسول تو اسوہ بن کر آیا کرتے تھے، رول ماڈل بن کر آیا کرتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بیوی بچوں والا نہ بناتا تو بعد میں لوگ کہتے کہ ان کے لیے تو بڑا آسان تھا نا، ان کے لیے کیا مشکل تھا، نہ ان کی بیوی تھی نہ ان کے بچے تھے، ان کو کیا پتہ اس کے کیا ٹینشنز ہوتے ہیں اور کیا پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے تو بنایا ان کو بیوی بچوں والا کہ کوئی کہہ نہ سکے کہ ان کو کیا پتہ ہمیں کتنی مشکل ہوتی ہے۔ رسولوں نے بھی ان رشتوں کو بھی نبھایا اور اللہ کے دین کا کام بھی کیا، بیلنس رکھا، ایک طرف نہیں لڑ کے۔ تو ہمیں بھی بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، جو ذمہ داری ہم اٹھا لیں اپنے اوپر اس کو ادا کریں وقت پر۔ دوسروں کی ذمہ داری جو ہم لے لیتے ہیں، دوسروں کے حقوق کی قربانی دے کر اگر ہم رشتہ داروں سے اپنا تعلق نبھاتے ہیں، اللہ کا حق قربان کر دیا، اللہ کے دین کا حق قربان کر دیا رشتہ داروں کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اسے جنت نہیں مل سکتی۔ یا رشتہ داروں کے حق قربان کر دیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس سے بھی جنت نہیں مل سکتی۔ تو یہ تو پھر مینجمنٹ ہے، کیسے آپ مینج کرتے ہیں ان دو چیزوں کو، کیسے اس کے اندر بیلنس رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ فاستقم کما امرت، قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، ولا تطغوا ولا تطغوا، اور آپ جھکیے گا نہیں، ذرا سا بھی آپ کو نہیں جھکنا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو ہر ذمہ داری پرفیکٹلی نبھائی، احسن طریقے سے نبھائی، ہر رول میں آپ کامل نمونہ بنے۔ شوہر تھے تو آئیڈیل شوہر، باپ تھے تو بہترین باپ، دوست تھے تو بہترین دوست، بہترین داماد، سسر بنے بہترین سسر، ذرا سی کوتاہی نہیں ہوئی۔ اور اس کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے ہوں، یا آپ نے اپنی ذمہ داریاں جو آپ پر تھیں بحیثیت لیڈر، بحیثیت رسول، وہ ذمہ داریاں اپنے ادا نہ کی ہوں۔ بڑا سبق ہے ہمارے لیے نا، کہ جو اس رول میں آ جاتا ہے اس پہ ذمہ داری بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا لیڈر کون تھا بتائیے؟ وہ اگر اپنی ذمہ داری ادا نہ کرتے تو پیچھے کتنوں کا نقصان ہو جاتا۔ تو ہمیں تو دونوں ہی چیزیں نبھانی ہیں، گھر والوں کے بھی حقوق ادا کیجیے، لیکن ایسا ان کی طرف لڑکنا نہیں ہے کہ پھر دین سفر کرنے لگ جائے یا دین کا کام نگلیکٹ ہونے لگ جائے، یہ نہیں کرنا۔ ہم اس میں ہی بیلنس نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ ایک شخص جو ذمہ داری سے کام ادا نہیں کر رہا ہوتا، کتنے لوگ سفر کرتے ہیں نا اس کی وجہ سے۔ آپ امیجن کریں کہ سورج ایک دن چھٹی کر لے تو کیا حال ہوگا؟ ایک چھوٹا سا تارا نظر نہ آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن سورج کا نہ نکلنا وہ تو بڑی چیز ہو جائے گی نا۔ تو جو جتنا زیادہ آگے بڑھ گیا اتنا زیادہ اس کو محتاط ہونا ہے ذمہ داری کے بارے میں، اور دونوں میں رکھنا ہے بیلنس۔ اللہ نے 24 گھنٹے دیے ہیں، کہیں انسان یہ نہ سوچے کہ ہم اس کام کو نگلیکٹ کر دیں یا اس کو نگلیکٹ کر دیں۔ نگلیکٹ دونوں میں سے کسی کو نہیں کرنا، سارا امتحان بیلنس کے اندر ہے، اس کو بھی نبھانا ہے پرفیکٹلی، اس کو بھی نبھانا ہے۔ کوئی کہے کہ ہم تو بالکل نہیں کر سکتے، تو دیکھ لو کہ اللہ کے رسول نے تو کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی انسان تھے، رشتہ داری ان کی بھی تھی، بیوی بچوں والے تھے، آپ نانا تھے، آپ نے بھی ساری ذمہ داریاں ادا کی، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو رشتہ داروں کے لیے بعض دفعہ ہم دین کو نگلیکٹ کرنے لگتے ہیں، نہیں یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، یہ چیز درست نہیں ہے، یا دین کے لیے ہم رشتہ داروں کو بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں، نہیں
یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ کامل عبد بھی بنے رہنا ہے اور کامل رشتے کے اندر بھی ہونا ہے، نہ مخلوق کو نگلیکٹ کرنا ہے، نہ مخلوق کی حق تلفی ہو، نہ خالق کی حق تلفی ہو۔ تو یہ کہا گیا کہ ہم نے تو ان کو بنایا ہے بیویوں والا اور بچوں والا رسولوں کو، تاکہ تمہارے لیے وہ نمونہ بنے، تم دیکھو۔ اور دوسری بات معجزے والی، وہ تو کئی دفعہ آ چکی کہ معجزہ دکھانا کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو یہ جادوگر ہوتے ہیں، میجیشنز ہوتے ہیں، ٹرکسٹرز ہوتے ہیں، شعبدہ باز ہوتے ہیں، وہ تو ہر ایک کی فرمائش پوری کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ تم اپنی ٹرک دکھاؤ، وہ تو فوراً ٹرک دکھانے کھڑے ہو جائیں۔ وہ تو منتظر رہتے ہیں کہ کوئی ہم سے ریکویسٹ کرے، فرمائش کرے، اور ہم اپنے جوہر دکھائیں، اور ہم مال وصول کریں اور داد وصول کریں لوگوں سے، ہم تعریف لیں اور لوگوں سے ہم پیسہ لیں اپنا ٹیلنٹ دکھا کر۔ نعوذ باللہ، شعبدہ باز میں اور رسول میں تو بہت فرق ہے۔ رسول نعوذ باللہ شعبدہ باز نہیں ہوا کرتے تھے، ٹرکسٹرز یا میجیشنز نہیں ہوتے تھے کہ جب تم کہو وہ تمہاری فرمائش پر معجزہ لا کر تمہیں دکھا دیں۔ وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے معجزہ، اور وہ ایسے کھیل تماشا نہیں ہوتا۔ معجزہ دیکھنا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوا کرتی تھی قوموں پر، معجزے کا دیکھ لینا۔ اور معجزہ دیکھنے کے بعد بھی جب وہ ایمان نہ لاتے تھے تو تباہ اور برباد کر دیے جاتے تھے۔ یہ تو اللہ کی بہت رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مکے والوں کو معجزہ نہیں دکھا رہا۔ جب تک معجزہ نہیں انہوں نے دیکھا، ان کے پاس مہلت ہے۔ اگر یہ معجزہ دیکھ لیتے، مہلت ختم ہو جاتی، ایمان نہ لاتے اگر، تو عذاب آ جاتا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 39، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اس آیت کی دو طرح سے تفسیر کی گئی ہے۔ پہلے ایک تفسیر دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوسری دیکھیں گے۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ اس آیت میں ذکر ہے شریعت کی تبدیلی کا، اور یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، جب چاہے وہ شریعت کے اندر تبدیلی کر دے۔ جیسے کہ جو تورات میں شریعت دی گئی تھی، اللہ نے اس میں تبدیلی کر دی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی تو۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 106 میں، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها۔ جو بھی ہم آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں، تو ہم اس جیسی ہی ایک اور چیز لے آتے ہیں یا اس سے بہتر۔ تو ناسخ اور منسوخ ہوتا رہا شریعت کے اندر۔ اور ساتھ میں آگے یہ بھی فرما دیا کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ پہلی شریعت بھی اللہ نے دی، دوسری بھی اللہ نے دی، اللہ کی مرضی، جو چاہے اس کے اندر چینج کر دے۔ مختلف رسولوں کے ذریعے مختلف قوموں کے پاس شریعت کے احکامات آتے رہے۔ جو احکامات آتے رہے پچھلی امتوں کے پاس، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھے، بلکہ قوموں کے حالات اور زمانے کے رد و بدل کے مناسبت سے جو بھی نیڈ آف دی آور تھی، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو حکم چاہا دیا، اور جس حکم کو چاہا بعد میں باقی رکھا، اور جس حکم کو چاہا مٹا دیا، بھلا دیا۔ ام الکتاب جس کا یہاں ذکر ہے، وَعِندَهُ ام الکتاب، کہ اللہ کے پاس ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب کو کہیں کتاب مکنون کہا گیا، کہیں لوح محفوظ کہا گیا ہے قرآن میں۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ کتاب کا مطلب ہے لکھی ہوئی چیز، یا کتاب کا مطلب ہے احکامات، وہ چیز جو کہ ہو کر رہنی ہے۔ یہ اللہ کے ازلی علم کا کوئی خزانہ ہے۔ کیسی ہے ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیا یہ کتاب ایسی کتاب ہے جیسی میرے اور آپ کے سامنے ہے؟ نہیں، ایسی کتاب تو نہیں ہے۔ کوئی کتاب ہے جس میں کہ اللہ کا علم ازلی موجود ہے۔ کس طرح کی ہے؟ کوئی ڈاکیومنٹ ہے؟ جیسے آج بھی آپ دیکھیں، کتاب کا تصور تو کافی وسیع ہو گیا ہے نا۔ پہلے لکھنا کیا ہوتا تھا؟ کاغذ قلم سے، پھر ٹائپ رائٹر آیا، ٹائپ رائٹر سے ٹائپ کیا جاتا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کمپیوٹر سے لکھا جاتا ہے۔
ای میل بھیجے جاتے ہیں یا فیکس بھیجے جاتے ہیں، وہ سب لکھا ہوا ہی ہے نا، تو کس طرح سے لکھا ہوا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی ڈیز کے اوپر کتنی انفارمیشن ہے جو آ جاتی ہے، اس کے اندر موجود ہے ساری چیزیں، فلیش ڈرائیو اتنی سی ہوتی ہے، اتنی ساری انفارمیشن اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو کوئی اللہ کا علم کہیں موجود ہے جس کو کہ ام الکتاب کہا گیا، یا لوح محفوظ کہا گیا، یا کتاب مکنون کہا گیا، چھپی ہوئی کتاب، متشابہات میں سے ہے، یہ کیسی ہے ہم نہیں جانتے۔ اس کے اندر بہرحال وہ سب کچھ موجود ہوتا ہے، اللہ کے پاس وہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ فلاں فلاں قوم پر فلاں فلاں حکم نازل کیا گیا ہے، اور بعد میں یہ حکم نازل کیا جائے گا۔ تو سٹیج بائی سٹیج، درجہ با درجہ جو احکامات کسی قوم کو دیے گئے وہ سب اس کتاب میں لکھے ہیں کہ پہلے یہ حکم دیا جائے گا، پھر یہ حکم دیا جائے گا، پھر یہ والا حکم دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے ان احکامات کو نازل فرما دیتا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب اتنا ٹائم پیریڈ گزر جائے گا، یا جب حالات بدل جائیں گے، کنڈیشنز چینج ہو جائیں گی، تو اب دوسرا حکم دیا جائے گا۔ تو یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اللہ کا کوئی حکم اس طرح سے منسوخ نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کو ٹرائل اینڈ ایرر سے نہیں سیکھتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ایک حکم دیا، پھر ہوا کہ اوہو اچھا یہ تو صحیح نہیں چل رہا، اس کا تو امپیکٹ اچھا نہیں آیا، چلو رول بدل دیتے ہیں، نعوذ باللہ نہیں۔ اللہ کا علم تو ازلی ہے، انسان ہے جو تجربے سے، مشاہدے سے، غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تجربے، مشاہدے اور غلطیوں سے نہیں سیکھتا، نعوذ باللہ۔ وہ تو العلیم ہے، اس کو تو ہمیشہ سے سب کچھ پہلے ہی پتہ ہے۔ تجربہ مشاہدہ تو دنیا میں انسانوں کو ہوتا ہے، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ تو ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ اللہ کا نہیں ہے، اس کا علم کامل ہے۔ تو اس نے جو چاہا قائم رکھا، جو چاہا اس نے مٹا دیا، کتاب اس کے پاس ہے، جو چاہے تبدیلی کر دے۔ تو یہ تو ایک تفسیر ہے جو کہ کی گئی ہے، اور یہ سعید بن جبیر اور قتادہ ان کی یہ تفسیر ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک اور جماعت ہے مفسرین کی، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی ایک اور تفسیر نقل کی ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اس سے وہ مراد لیتے ہیں تقدیر کا لکھا ہوا، قسمت، جس کو ہم قسمت کہتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تقدیر کا خیر، تقدیر کا شر، یہ ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، اور جو تقدیر لکھ دی گئی ہے وہ ہم تک پہنچ کر رہے گی، اس پر تو ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ہر شخص کی عمر، کتنی عمر ہوگی، ایج کیا ہوگی، اس کا رزق، راحت، مصیبت، یہ تمام چیزیں انسان کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ دی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب لکھ دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، ہر شب قدر میں، رمضانوں میں شب قدریں آتی ہیں، ہر شب قدر میں اس سال پیش آنے والے جو معاملات ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ لکھا ہوا تو ہے، اوریجنلی کیا ہونا ہے وہ سب ایک کتاب میں لکھ دیا گیا۔ اللہ کا علم، اللہ کو سب پتہ ہے اس کے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے ہیں، میں اس کو کتنا رزق دوں گا، اللہ کی طرف سے ہمیں کیا کیا ملنا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے کٹ اینڈ رائٹ، سب کچھ اللہ نے اس کو ڈیسائیڈ کر لیا، اللہ نے طے کر لیا، فیصلہ کر لیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی زندگی مثال کے طور پہ 100 سال کی ہے، جو فرشتے ہیں جو کہ روزی دینے پر مامور ہیں یا زندگی یا موت پر مامور ہیں، یہ تو اللہ کی سول سروس ہے نا ساری کی ساری، یہ اللہ کے خادم ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، اللہ ان سے کام لیتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو اس سال کا، اس ایئر کا پورا حساب دے دیتا ہے اس شخص کا۔ مثال کے طور پہ جو رزق بانٹنے پر فرشتہ مقرر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ بتا دے گا کہ اس انسان کو تم اس سال اتنا رزق دو۔ تو یوں سمجھیں کہ شب قدروں میں اس سال کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اچھا، اب وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے اس حساب سے وہ ڈسٹریبیوشن کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں چیزیں۔ کس کی جان لینی ہے، کون پیدا ہوگا، یہ فیصلہ ہے کس کا، فرشتوں کا۔
نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے نا، اللہ کا فیصلہ ہے. فرشتے تو اللہ کے خادم ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے عبد ہیں، غلام ہیں، وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. ایک تو یہ چیز تقدیر جس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی. دوسری طرف یہ بات بھی ہم کو احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے کہ عمر اور رزق یا تو گھٹ جاتی ہے، عمر گھٹ گئی، رزق گھٹ گیا، کم ہو گیا، یا عمر اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس سے کہ عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ والدین کی خدمت کرنا یا صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. یہ بھی ہم کو احادیث کے اندر مضمون ملتا ہے کہ دعا سے موت کا وقت بھی ٹل سکتا ہے. تو اب یہ تبدیلی پھر کہاں ہو رہی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. جب تقدیر میں سب کچھ لکھ ہی دیا گیا تو پھر کوئی دعا کیوں کرے؟ پھر کوئی نیک اعمال کے بارے میں یہ جو احادیث آ رہی ہیں ان کے بارے میں پھر کوئی کیا سمجھے؟ تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب. اب یہ اللہ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اللہ ہی نے لکھی ہے نا، اللہ جو چاہے تبدیلی کر دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، اللہ لکھ کر بند تو نہیں گیا. نعوذ باللہ، اللہ کے ہاتھ تو نہیں بند گئے کہ اللہ نے کہا کہ اچھا اب یہ حکم میں نے یوں لکھ دیا ہے، اب تو میں اس کو چینج ہی نہیں کر سکتا. اللہ تو پابند نہیں ہے. آپ کچھ لکھتی ہیں، آپ نے لکھا اپنے ہاتھ سے، آپ چاہیں تو مٹا دیں، آپ چاہیں تو کچھ اور لکھ دیجئے. آسان ہے نا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جو بھی یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یعنی کسی کی قسمت میں مثال کے طور پہ یہ لکھا تھا کہ اس کی عمر ہوگی 60 سال. اب کیا ہوا؟ اس نے ماں باپ کی خدمت کی، اب وہ 60 کے بجائے اس کو مزید زندگی 5 سال کی اور دے دی گئی، اب 60 کے بجائے وہ 65 سال زندہ رہے گا. تو یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے یہ کہاں ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی جو ہے یہ اس کتاب میں ہوتی ہے جو کہ فرشتوں کے پاس موجود ہے. جو حصہ فرشتے کے پاس موجود ہے اس میں یہ تبدیلی ہو جاتی ہے. یعنی جو اللہ کا علم ازلی ہے، جو لوح محفوظ ہے، اس میں تو اوریجنل چیز لکھی ہے، ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے. اب جو فرشتوں کو احکامات دیے گئے ان میں سے بعض احکامات کچھ شرطوں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں، کنڈیشنل ہوتے ہیں. بعض احکامات کسی خاص شرط کے ساتھ کوئی حکم معلق ہوتا ہے. اگر وہ شرط پوری ہو جائے تو انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے، اگر وہ شرط پوری نہ ہو انسان کو وہ چیز نہیں ملتی. تو فرشتوں کے پاس اس طرح کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ حکم بھی ہوتا ہے اور وہ شرط بھی فرشتوں کے علم میں ہوتی ہے کہ اگر اس نے یہ کام یوں کر دیا تو اس کے فلاں چیز میں اضافہ یوں کر دینا ہے، اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو اس کو یہ نہیں ملے گا. یہ ہو سکتا ہے نا؟ یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ فرشتوں کو اس طرح سے بتا دے؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، تقدیر میں لکھا ہے کہ پیر کے دن 2 بجے اس شخص کے پیر میں کانچ چبھ جائے گا. یہ لکھا ہوا ہے، جو فرشتے کے پاس ہے نا کتاب، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس نے پیر کے دن 2 بجے سے پہلے صدقہ دے دیا تو یہ تکلیف اس کو نہیں پہنچے گی. ہم نے یہ بھی پڑھا ہے نا احادیث میں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، پڑھا ہے نا؟ تو حکم لکھا ہے کہ اس کو یہ تکلیف پہنچنی ہے. شرط بھی فرشتے کو بتا دی گئی کہ اگر صدقہ دے دیا اس نے تو یہ تکلیف اس کو نہیں پہنچے گی. تو بات یہی ہوگی، اگر پیر کے دن 2 بجے سے پہلے اس شخص نے صدقہ کر دیا ہوگا تو وہ حادثہ پیش نہیں آئے گا. تو صدقے نے کیا کیا؟ تقدیر کے اندر تبدیلی کر دی نا جو فرشتے کے پاس ہے. بعض اوقات جو شرط ہوتی ہے وہ فرشتے کے علم میں ہوتی ہے، بعض اوقات فرشتے کے علم میں نہیں بھی ہوتی، اللہ ہی کے پاس ہوتی ہے. یہ جو شرط والی بات ہے اس کی مثال ایک ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے. سورہ الصافات میں آیت 143-144 اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ہے یونس علیہ السلام کے لیے کہ وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا. یہ لو آپ دیکھ رہی ہیں شرط، فلولا تو اگر نہ وہ ہوتا تسبیح کرنے والوں میں تو کیا ہوتا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
البتہ وہ رہتا مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک۔ تو یہ جو لو والی چیز ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ تسبیح کرنے نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اگر وہ تسبیح نہ کرتے مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو اس طرح دعا وغیرہ تقدیر میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو فرشتے کے پاس علم ہوتا ہے جس میں کہ شرط بھی ہوتی ہے اور حکم بھی ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تقدیر معلق، میم عین لام قاف، سسپینڈڈ۔ اس میں تبدیلی ہوتی ہے، رد و بدل اس میں ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کوئی چیز مٹا دیتا ہے، کوئی چیز قائم رکھتا ہے۔ لیکن جو ام الکتاب ہے اس میں آخری نتیجہ لکھا ہوا ہے، اس میں اینڈ رزلٹ لکھا ہے کہ فائنلی ہوگا کیا اس کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں مفسرین کہ ام الکتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کو تو علم ہے نا کہ اس شخص کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں گے، یہ اس شرط کو پورا کرے گا یا اس شرط کو پورا نہیں کرے گا، یہ تو اللہ کے علم میں ہے ہی۔ تو ام الکتاب میں تبدیلی نہیں ہوتی، وہ تقدیر معلق میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تقدیر معلق وہ ہے کتاب جو فرشتے کے پاس ہے، اور تقدیر مبرم، میم بے رے میم مبرم، وہ کتاب ہے جو اللہ کے پاس ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، وہ اس سے پاک ہے۔ آگے فرمایا آیت 40، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم آپ کے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، یہ بات یہاں فرما دی گئی۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ جو وعدے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وہ تو ہو کر رہیں گے، وہ تو پورے ہوں گے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ حصہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ظاہر ہو جائے، کچھ بعد میں ظاہر ہو۔ تو مراد یہ ہے کہ دنیاوی انجام سے بے فکر ہو کر تبلیغ کیے جائیے۔ حساب لینا اور ججمنٹ پاس کرنا اللہ کا کام ہے۔ قول سے اور عمل سے پیغام پہنچا دینا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اور آپ کے ذریعے یہی رول، یہی اصول تمام امت کو دے دیا گیا کہ حساب لینا اللہ کا کام ہے اور ابلاغ کرنا اے مسلمانوں تمہارا کام ہے۔ تم تبلیغ کرو، تم پیغام پہنچاؤ، جج کرنا اللہ کا کام ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ جب تبلیغ کی، اللہ کے دین کو پہنچانے کی بات آتی ہے، کہتے ہیں بھئی اللہ کا کام ہے، اللہ ہی درست کرے گا سب کو۔ اور جب ہم کہتے ہیں اب تو اللہ ہی ٹھیک کرے گا، کیا مطلب؟ اب نہیں ہونے والے ٹھیک، یہ مطلب نا؟ یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ کا کام ہے، اللہ کرے گا نا، چھوڑ دو بس اللہ پر، اللہ ہی راہ راست پر لائے گا سب کو۔ تو تبلیغ کی ذمہ داری جو اللہ نے ہمارے سروں پر رکھی تھی وہ ہم نے اللہ پر ڈال دی، اور جو اللہ کا کام تھا حساب لینا، وہ ذمہ داری ہم نے لے لی۔ اب ہم فیصلے کرتے ہیں کون کہاں جائے گا، فلاں بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا، فلاں شخص جو مرا تھا اس کے چہرے پر نور تھا یا نہیں تھا، اس کا چہرہ روشن تھا یا کچھ سیاہ جیسا لگ رہا تھا، اس کی شکل پہ تکلیف کے آثار نظر آئے تھے یا خوشی کے، تو فیصلہ کر لیا خود ہی، کون جنت میں جائے گا، کون نہیں جائے گا، اور کون بالکل ہی نہیں جائے گا، اور کون نہایت اعلیٰ درجے کی جنت میں چلا گیا، کون ولی اللہ بن گیا، یہ بھی فیصلہ خود ہی کر لیا، کون اللہ کا مقرب ہو گیا۔ اب جب خود ہی فیصلہ کر لیا کہ فلاں تو ضرور چلا گیا جنت میں، اب اس کے لیے دعا استغفار بھی نہیں کرتے، اور اس سے اب دعائیں مانگنے لگتے ہیں خود، بجائے کہ اس کے لیے دعا استغفار کریں، اس سے خود دعائیں کرنے لگتے ہیں، اس کو خدا کے برابر اختیارات دے دیتے ہیں۔ یہی تو کیا نا ہم نے اولیاء اللہ کے ساتھ، ان کے مزار بنا لیے، چاہے معین الدین چشتی ہوں یا عبداللہ شاہ غازی ہوں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے کوئی دعا استغفار شاید ہی کرتا ہو، بلکہ ان سے جا جا کر دعائیں کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیجئے۔ یہ کیوں کیا؟ خود فیصلہ کرنے کی وجہ سے، خود ہی حساب کتاب لے لیا ان کا۔
اور جہاں دوسروں کے بارے میں فیصلے کیے اپنے بارے میں بھی خود ہی فیصلہ کر لیا. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا. وہ کہہ دیتے ہیں اپنے بارے میں کہ عنقریب ہمیں معاف ہی کر دیا جائے گا. ویری کمپلیسنٹ، بہت ہی پرسکون ہے اپنے گناہوں کی طرف سے. نیکیاں کرتے ہیں تو یقین ہوتا ہے کہ ضرور قبول ہو گئی ہوگی. گناہ کرتے ہیں تو بھی یقین ہوتا ہے کہ ضرور معاف ہو جائے گا. تو گمراہی ہی گمراہی پھیل گئی جب ہم نے سارا ریشیو پروپورشن اوپر نیچے کر دیا. حالانکہ ہمیں یہ کام نہیں دیا تھا. ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اوروں کے بارے میں ہم فیصلے کریں. تو فیصلہ کرنے کے بجائے توجہ کام کی طرف ہونی چاہیے. ذمہ داری نبھائیں اپنی جو اللہ نے ہم کو دے دی ہے. آگے فرمایا آیت 41 سے 43، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. یعنی جب مکے میں یہ آیات نازل ہوئیں تب بھی صورتحال یہ تھی کہ مشرکوں اور کافروں کے لیے گھیرا تنگ ہو رہا تھا. ان کی تمام تر مخالفت کے باوجود اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا. ایک یہ اس آیت کا مفہوم لیا گیا ہے. دوسرے، اگر ہم جغرافی کے حساب سے بھی دیکھیں، جغرافیہ کے حساب سے، سائنس کے اعتبار سے، ایک سائنسی حقیقت بھی ہے جو اس میں بیان کی جا رہی ہے. ویسے بھی زمین چھوٹی ہو رہی ہے، جو کور ہے زمین کا اندر کا وہ شرنک ہو رہا ہے. فیو سینٹی میٹرز ہی صحیح، لیکن بہرحال زمین جو ہے وہ اس کے پھیلاؤ میں کمی آ رہی ہے. یعنی فزیکلی بھی زمین شرنک ہو رہی ہے، مادی اعتبار سے بھی زمین سکڑ رہی ہے، چھوٹی ہو رہی ہے، فاصلے کم ہو رہے ہیں. اور دوسری بات دیکھیں کہ زمین کیسے تنگ ہو رہی ہے کہ سالوں کا سفر گھنٹوں میں اب طے ہو جاتا ہے. پہلے جو سالوں لگا کرتے تھے کسی سفر میں، جرنی میں، وہاں انسان چند گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے. ایک واقعہ ہوتا ہے کہیں، چند لمحوں میں ساری دنیا میں اس کی خبر پھیل جاتی ہے. تو یہ بھی حقیقت ہے. اور دوسرے یہ بھی اطمینان دلایا اس زمانے میں مسلمانوں کو کہ دیکھو ان کفار کا اب جو انفلوئنس ہے، ان کا اثر اور رسوخ جو ہے یہ دم توڑ رہا ہے، گھٹ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے زمین کو تنگ کرتا چلا آ رہا ہے. اللہ کے فیصلوں کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں، کوئی اللہ کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتا کہ آپ بتائیں آپ نے یہ حکم کیوں دیا. اللہ کا حساب لینے کی فکر مت کرو، اپنا حساب دینے کی فکر کرو. بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پوچھیں گے اللہ سے قیامت کے دن یہ کیوں کیا میرے ساتھ. میں تو پوچھوں گی کیوں کیا. مجال ہوگی کسی کی کہ اللہ کا حساب لے؟ اللہ کا کون حساب لے گا؟ اللہ ہے سریع الحساب، اللہ ہے بہت تیز حساب کا. اپنے حساب کی انسان فکر کرے. وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار. ان سے پہلے جو لوگ ہو کر گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے انجام کس کا بہتر ہوتا ہے. عقبی الدار، گھر کا ٹھکانہ، آخرت کا انجام کس کا اچھا ہے کس کا برا، یہ سب پتہ چل جائے گا عنقریب. رسول کے ذریعے ہدایت نہیں پا رہے، عذاب دیکھ کر ہدایت ان کو ملی جائے گی، لیکن وہ ہدایت پر ان کو اس وقت فائدہ نہ دے گی. فی الحال تو یہ اپنے انکار پر، کفر پر ڈٹے ہوئے ہی ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ منکرین کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول سے کہلوا دیا گیا کہ اگر یہ نہیں مانتے آپ کو رسول، نہ صحیح. اور ہمیں بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ جب ہم حق لوگوں کے سامنے پیش کریں
تو لوگوں کے سامنے سچا بننے کی فکر مت کریں، بلکہ اللہ کے سامنے سچا بنے انسان۔ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے، میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر یہ بات یوں کہہ رہی ہوں۔ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں سچی ہوں، مجھے کسی کی پرواہ ہونی نہیں چاہیے کہ لوگ مجھے کتنا جھوٹا کہہ رہے ہیں، کہنے دیں۔ لیکن اگر میں اللہ کی نظر میں جھوٹی ہوں تو ساری دنیا سچا کہتی رہے، قیامت کے دن وہ چیز فائدہ تو نہیں دے گی۔ تو اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر انسان دوسروں کو پہنچائے کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک دن جا کر، اور لوگوں کے ری ایکشن سے انسان بے نیاز ہو جائے، انڈیفرنٹ ہو جائے، تبھی انشاءاللہ یہ کام آگے چل سکتا ہے۔ کفار کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کے نہ کہنے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی۔ اسی طرح آپ سچ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں، لوگوں کے جھٹلانے سے سچ بدل تو نہیں جائے گا، جھوٹ تو نہیں ہو جائے گا۔ سورج کو دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ چاند ہے، تو سورج کو چاند کہنے سے سورج چاند نہیں بن جائے گا۔ تو حقیقت تو اپنی جگہ حقیقت رہتی ہے، حقیقت کو انسان پیش کر دے اپنے رب کے بھروسے پر، اور اللہ کے پاس سارا علم موجود ہے۔ اور ایک اور بھی مطلب لیا گیا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو، یعنی وہ جانے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اہل کتاب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سلمان فارسی یا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما، یہ ایک ان میں سے پارسی تھے، ایک ان میں سے یہودی تھے، اور اپنی کتاب پڑھ کر انہوں نے جان لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو صاف اور واضح نشانیاں تو ان کے پاس موجود ہیں، اب یہ نہیں مانتے تو اپنا حساب یہ خود اللہ کو دیں گے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔